السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کاروبار کو کرنے کا طریقہ شیئر کروں گا۔ اس طریقے کو فالو کر کے استعمال میں لا کے آپ کسی بھی قسم کا کاروبار نہایت ہی آسانی کے ساتھ اور یقینی کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کے بنیادی مقصد کی طرف۔ کاروبار کرنے کا یہ طریقہ کار 7 سٹیپس یا مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ہر کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ آپ کے پاس بزنس کی ڈگری نہیں، جیسے کہ میرے ایک دوست کے پاس نہیں تھی، لہٰذا آپ ایک کامیاب کاروبار نہیں چلا سکتے۔ میرے اس دوست نے گھر سے شروع کیا تھا اور آج وہ کوئی 3 کروڑ روپے کے فیکٹری کا مالک ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس مناسب بینک بیلنس نہیں یا تجربہ نہیں، لہٰذا آپ ایک کامیاب کاروبار شروع نہیں کر سکتے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار رہنمائی دوں گا۔ جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ بہترین پوزیشن میں ہوں گے اپنے کاروبار کو شروع کرنے میں اور اس کو یقینی کامیابی کی طرف لے کے جانے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلے سٹیپ کی طرف۔ نمبر 1، اپنے آپ سے شروع کریں۔ مطلب آپ کیوں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے موجودہ آمدن سے خوش نہیں یا آپ اس میں گزارا نہیں کر سکتے تو میرے اندازے میں آپ کو سائیڈ بزنس یا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نوکری کے روٹین سے الرجک ہیں، آپ سمجھتے ہیں بہت ہو گیا، بہت کما لیا، اب اپنا کوئی اچھا سا سیٹ اپ ہو، کاروبار ہو، زندگی آزاد ہو، تو پھر میرے خیال میں آپ کو کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا چاہیے جو کم سے کم آپ کو آپ کی جاب یا نوکری جتنی آمدن دے سکے۔ اور اگر آپ اس لیے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کام چلے گا کہ نہیں، تو بھائی پاکستان میں اس نیت سے کاروبار کرنا اور اس کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چلو 4 سے 6 مہینے یا سال 2 سال اس کام کو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو ایسا کاروبار نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ کیونکہ میں نے بہت سے کامیاب کاروبار والوں کو دیکھا ہے، ان کی کامیابی میں مجھے جو ایک چیز مشترک نظر آئی وہ تھا وقت۔ انہوں نے سالوں دہائیاں لگائی ہوتی ہیں، پھر جا کے کہیں وہ کامیاب ہوئے ہوتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 2، بزنس آئیڈیا سوچیں۔ جب آپ نے کاروبار شروع کرنے کی ٹان ہی لی ہے تو اب آپ نے کوئی اچھا سا بزنس آئیڈیا ڈھونڈنا ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکیں، جس میں آپ اپنا قیمتی وقت اور اپنی سخت محنت لگائیں۔ اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح ایک اچھے کاروباری آئیڈیا کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تقریباً کوئی 50 کے قریب بزنس آئیڈیاز اپنے ویب سائٹ پہ شیئر کی ہیں، تو آپ وہاں بھی جا کے اس میں سے بھی اپنے لیے کوئی بزنس آئیڈیا چن سکتے ہیں۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں ان ٹپس کی طرف جن کو فالو کر کے آپ اپنے لیے ایک بہترین کاروباری آئیڈیا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1، کس چیز کا دور آ رہا ہے؟ مطلب کہ کون سی چیز ہے جو آنے والے سالوں میں مارکیٹ میں بہت اچھی طرح بکے گی، اس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ میرے ایک دوست نے آج سے کوئی 14 سال پہلے موٹر سائیکل بیچنے کا بزنس یا کاروبار شروع کیا تھا، اور آج بقول اس نے اس وقت اپنی جیب سے صرف کرایہ لگایا تھا، اور پھر بھی آج کل اس کی کاروبار کی کل مالیت 4 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کامیاب کاروبار کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایک اچھے کاروباری آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی دوست نے پھر ساتھ میں رکشے بیچنے کا بزنس بھی سٹارٹ کیا اور وہ بھی چل نکلا، اور آج کل وہ ٹیکسٹائل کے مل میں اپنا سرمایہ لگا رہا ہے۔ یاد رہے، یہ سارا پیسہ اس نے مارکیٹ سے کمایا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی کاروبار میں کامیابی کے لیے آپ نے لمبے عرصے کے لیے سوچنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ ٹپ نمبر 2، کامیاب پروڈکٹ یا سروس۔
مطلب اگر آپ لاہور میں کوئی ایسی پروڈکٹ یا سروس دیکھیں جو صرف وہاں پہ بکتی ہے اور وہاں پہ بہت کامیاب ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہی پروڈکٹ سروس پشاور میں بھی کامیاب ہو. تو سوچئے کون سی پروڈکٹ سروس ایسی ہے. ٹپ نمبر 3، کوئی ایسا مسئلہ جو سب کو درپیش ہو. اگر آپ کسی ایسے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جو ہر کسی کو درپیش ہوتا ہے تو آپ اس مسئلے کے حل کو بنیاد بنا کے ایک اچھا کاروبار یا بزنس شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بڑے شہروں میں بے ہنگم ٹریفک اور بہت سے لوگوں کے 9 سے شام 5 بجے تک کی نوکری کرنے کی وجہ سے گھر میں سودا سلف، کھانے کی اشیاء، گروسری وغیرہ وقت پر پہنچا نہیں پاتے. اگر آپ ہوم ڈیلیوری کا بزنس یا کاروبار شروع کر لیں تو آپ کے لیے یقینی طور پر ایک بہترین کاروبار ثابت ہوگا، اور ایسا کاروبار بہت سے شہروں میں آج کل بہت سے لوگ بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں. یہ ہو گئی وہ 3 ٹپس جن کو آپ فالو کر کے اپنے لیے ایک بہترین کاروباری آئیڈیا ڈھونڈ سکتے ہیں. چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے بنیادی موضوع کی طرف. ٹپ نمبر 3، مارکیٹ ریسرچ یا تحقیق کریں. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو چن لیں تو دیکھیں کہ اس پروڈکٹ یا سروس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے بھی کہ نہیں. مثال کے طور پر آپ ہوم ڈیلیوری کے سروس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے شہر میں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ اس طرح کا ہے کہ نہیں. اس شہر کی کتنی فیصد آبادی 9 سے 5 بجے تک جاب کرتی ہے. اس شہر کے کتنے لوگ باہر کے ملکوں میں نوکریاں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر باہر کے ملکوں میں زیادہ آبادی نوکری کر رہی ہے تو مطلب ان کے گھروں میں سودا سلف، گروسری وغیرہ لانے کا مسئلہ ہوگا. یہ بھی دیکھیں کہ کتنے بچے جوان اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں. اگر اس کا جواب بھی یہی ہو کہ تقریباً سارے ہی جاتے ہیں تو مطلب گھر میں کوئی نہیں ہوگا سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے. لہٰذا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں سے انٹرویو لے سکتے ہیں، سروے کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ لوگوں کے آپ انٹرویو سروے کریں گے اتنا ہی آپ کا ریسرچ ٹھوس حقائق پر مبنی نتائج دے گا اور اتنا ہی آپ بہتر فیصلہ یا قدم اٹھا پائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے، بغیر ریسرچ کے کاروبار شروع کرنا بے وقوفی ہوگی. نقصان کا رسک بہت زیادہ ہوگا. ہاں، اگر آپ ریسرچ کے بجائے صحیح طریقے سے استخارہ کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کام شروع کر لیں. سٹیپ نمبر 4، تجربہ حاصل کریں. تجربے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کہیں پہ 1-2 سال لگائیں، بلکہ آپ نے کم سے کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 8 مہینے کسی ایسے کاروباری کے ساتھ لگانے ہیں جو کہ آپ ہی والا بزنس کامیابی سے چلا رہا ہے. اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ بڑی بڑی غلطیوں کو کرنے سے بچ جائیں گے بلکہ آپ کاروبار کو کامیابی سے شروع کر کے جاری رکھ سکیں گے. ان 3 سے 6 مہینوں میں آپ نے کاروبار کے ہر اہم پہلو سے اپنے آپ کو واقف کرنا ہے، سیکھنا ہے. بالفرض اگر آپ کا کاروبار یا بزنس آئیڈیا بالکل نیا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تجربہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تو پھر بھی آپ تھوڑا ٹائم اس سے ملتے جلتے کاروبار میں لگائیں، اور جب شروع کریں تو کسی بھی اچھے تجربہ کار شخص سے گاہے بگاہے مشورہ لیتے رہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں. یاد رہے، سائنسی ریسرچ یا تحقیق کے مطابق کسی بھی کام میں ایکسپرٹ یا ماہر بننے کے لیے کم سے کم 4 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کام کو کم سے کم 8 گھنٹے روزانہ کریں. سٹیپ نمبر 5، صفر سے شروع کریں. مطلب جتنی کم انویسٹمنٹ سے آپ کام کو چلا سکتے ہیں اتنی ہی کم انویسٹمنٹ سے یا سرمایہ سے کام چلائیں اور پھر آہستہ آہستہ کام کو بڑھاتے جائیں. اسی ہوم ڈیلیوری والے کاروبار کے مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ نے کام شروع کر لیا تو کوشش کریں کہ آپ کسی سستی جگہ پہ کم سے کم کرائے والی جگہ سے کام شروع کریں. عالی شان آفس کی جگہ بس 2-4 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھ لیں اور ایک بائک، جس سے یا آپ تو خود ہوم ڈیلیوری کریں یا پھر ایک بندہ رکھ لیں. اسی طرح شروع میں صرف گروسری یا سودا سلف پر توجہ دیں
اور پھر بعد میں اور چیزوں کو اپنے سروس میں لائیں، اور جب کام اچھا ہو جائے، مطلب خرچوں کے ساتھ ساتھ اچھا منافع دے، تو پھر اچھے سے آفس وغیرہ پہ منتقل ہو جائیں اور ساتھ والے دوسرے شہروں میں بھی اپنا فرینچائز یا دفتر کھول لیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گاہک سے، ڈیلر سے آراء رائے لیں اور اس کے مطابق اپنے پروڈکٹ سروس میں تبدیلی لائیں، اور یہ تبدیلیاں کرنا جب آپ صفر سے شروع کرتے ہیں تو نہایت ہی آسان ہوتی ہیں۔ یاد رہے، گاہک ڈیلر کی آراء رائے کبھی کبھار آپ کو آپ کے پروڈکٹ سروس میں وہ پہلو چیزیں دکھاتی ہے جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لہٰذا کسٹمر گاہک کی آراء وغیرہ پر خصوصی توجہ دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر گاہک کی آراء رائے اچھی ہو، کچھ کی رائے نہایت بیتوکی منطق پر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا ایسی آراء یا رائے کو بالکل نظر انداز کریں۔ سٹیپ نمبر 6، بزنس پلان یا منصوبہ بندی کریں۔ مطلب جب آپ شروع کریں تو ساتھ ہی ساتھ میں منصوبہ بندی کریں کہ آپ نے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں اپنے کاروبار کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، آپ نے کون سے پروڈکٹس سروس دینے ہیں، کہاں سے اور کس طرح سے سرمایہ حاصل کرنا اور لگانا ہے، کون سی مارکیٹ کب اور کہاں سے اور کیسے انٹر ہونا ہے، سارے کام کو آگے مزید ترقی کے راستے پہ کیسے گامزن کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان موٹے سوالوں کے جوابات اپنے پاس کسی نوٹ بک وغیرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں اور پھر اس پہ وقتاً فوقتاً کام کریں۔ بڑے بڑے گولز یا ٹارگٹس کو چھوٹے چھوٹے گولز یا ٹارگٹس میں تقسیم کریں اور آہستہ آہستہ ان کو حاصل کریں۔ اسی طرح آپ کو اپنے گولز یا ٹارگٹس پہ کام کرتے وقت مسئلے مسائل بھی پیش آئیں گے، آپ نے ان مسائل کو بھی چھوٹے چھوٹے گولز ٹارگٹس میں تقسیم کر کے حل کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کا کاروبار سست مگر یقینی ترقی کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ سٹیپ نمبر 7، سیلز پہ خصوصی توجہ دیں۔ کسی بھی کاروبار کی کامیابی میں سیلز نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جتنی زیادہ آپ کی سیلز ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا کاروبار کامیاب تصور ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیلز راتوں رات زیادہ نہیں ہو جاتی، بلکہ مستقل محنت اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ سیلز پہ کہ سیلز کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، اس پہ ایک ویڈیو میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے جو کہ اس چینل پہ شیئر ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے۔ تو جناب، یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔